محرم ہی کا مہینہ تھا، ایک دلخراش واقعہ پیش آیا کربلا کی وادی میں، اور اسی کی بنیاد پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دو مذہبی رجحانات، دو مذہبی گروہ سامنے آئے۔ میں اس بحث میں آپ کی رائے جاننے سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک حساسیت ہوتی ہے، ایک گروہ بندی بھی ہے، ایک نقطہ نظر کے ساتھ تعلق اور ایک تمسک بھی ہوتا ہے۔ آپ کا یہ خاصہ رہا ہے کہ آپ اپنی شناخت مسلمانی بتاتے ہیں اور ہر مسلک، ہر فرقے کا آدمی آپ کو سنتا ہے، اور آپ چاہتے یہی ہیں کہ لوگ حقائق کے طالب علم بنیں، ان کو صحیح پس منظر میں چیزوں کو رکھ کے دیکھیں، اور اسی سے ایک حقیقی اتحاد بھی پیدا ہوگا۔ مجھے پہلے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ ایک مسئلہ ہوا، اس کے نتیجے میں خون بہا، اور وہ خون بھی کسی عام انسان کا نہیں تھا، نواسۂ رسول کا خون تھا، شہادت کا دلخراش واقعہ۔ اس واقعے کے اندر جو امت کا ایک درد چھپا ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ تو ایک بالاتفاق موضوع ہے، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابتدا یہیں سے چاہوں گا کہ جو نتیجہ نکلا، اس نتیجے کی حساسیت، دلخراشیت، اور اس سے جو امت کو نقصان ہوا، اس پہ تو پوری امت ایک جگہ پر کھڑی ہوئی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بالکل ایک فطری بات ہے کہ جب بھی کبھی اس طرح کا حادثہ ہوگا، کوئی مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو جائے گی، وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں گے، اور اگر وہ خون بھی کسی غیر معمولی ہستی کا بہا ہے تو ہر شخص کے لیے یہ واقعہ ایک دلخراش واقعہ ہے، اس پر بہت افسوس ہوگا۔ اس وقت دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کا خون بہتا ہوا دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر کے بعض لوگ ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ہماری مسجدوں میں بم چلائے گئے ہیں، ہمارے بازاروں میں لوگوں کو مارا گیا ہے، ہمارے بچے مرے ہیں، ہماری عورتیں مری ہیں، تو اس پر بھی اسی طریقے سے آدمی رنجیدہ خاطر ہوتا ہے۔ تو یہ سب واقعات انتہائی دلخراش ہیں۔ اچھا، اس سے پیچھے آپ جائیں تو اگر سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا، یا سیدنا عمر پر کچھ لوگ حملہ آور ہوئے اور اس کے نتیجے میں ایک بڑی شخصیت سے مسلمان امت محروم ہوئی، تو یہ سب بہت دلخراش واقعات ہیں، اور آدمی جب ان کو پڑھتا ہے تو اس کو افسوس بھی ہوتا ہے، وہ رنجیدہ بھی ہوتا ہے، اس کو غم بھی ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعات کاش نہ ہوتے۔ میرے نزدیک یہ تو ایک بالکل بدیہی اور فطری چیز ہے۔ کون آدمی ہے کہ جو یہ پسند کرے گا کہ کسی کا خون بہا دیا جائے، اور پھر کون ہے جو یہ پسند کرے گا کہ کسی صالح انسان کا خون بہایا جائے، اور پھر اس سے آگے کون یہ پسند کرے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق رکھنے والی کسی ہستی کا خون بہایا جائے۔ تو اس لیے یہ تو ہر لحاظ سے ایک افسوسناک واقعہ ہے، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ یہ بڑے ظلم کا واقعہ ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بات واضح کر دی ہے۔ میں نے یہ کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ سورہ حجرات کو امام فراہی نے بالکل درست کہا ہے کہ اس طرح پڑھنا چاہیے کہ جو کچھ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیش آنے والا تھا، اس میں اس کو سامنے رکھ کر ہدایات دی گئی۔ ٹھیک، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوئی، جیسے کہ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد کے واقعات سے ہر شخص واقف ہے۔ اسی طریقے سے اور بعض حادثے اور واقعات ہوئے۔ تو ان تمام موقعوں کے اوپر جو اصلاً چیز مطلوب ہے وہ وہی ہے جو قرآن مجید نے بیان کر دی ہے کہ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی، مسلمانوں کا خون نہیں بہنا چاہیے تھا، تلواریں نہیں نکلنی چاہیے تھی، امن کے ساتھ اور صلح کے ساتھ معاملات طے ہونے چاہیے تھے۔ معاملات بعض اوقات سیاسی ہوتے ہیں، بعض اوقات سماجی ہوتے ہیں، اور سیاسی سماجی معاملات میں اختلافات یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے یہ ہونے ہی نہیں چاہیے، یہ ہو جاتے ہیں، ہمارے ہم بھی ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تلخی پیدا ہو جاتی ہے، جمہوری ادوار میں بھی ہوتی ہیں۔ دنیا نے جب یہ ایک پرامن طریقہ ایجاد کر لیا انتخابات کا، اس کے بعد بھی بعض اوقات بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں، ہمارے ملکوں میں، جدید ترین ریاستوں میں ہر جگہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے جتنے واقعات ہوئے ہیں، وہ اگر کسی جگہ تعذیب کے واقعات ہیں، کسی جگہ کسی پر تشدد کے واقعات ہیں، جیسے کہ امام ابو حنیفہ کے معاملے میں ہم جانتے ہیں، احمد بن حنبل کے بارے میں ہم جانتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اگر کسی صالح انسان کو اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھ تعلق رکھنے والی کسی ہستی کو، یا صحابہ کرام میں سے کسی کو اس تشدد کا نشانہ بننا پڑا ہے، یا اس کے نتیجے میں اس کی شہادت ہوئی ہے، تو اس پہ کون رنجیدہ نہیں ہوگا؟ اصلی سوال یہ ہے کہ معاملے کو دینی لحاظ سے کیسے دیکھا جائے اور سماجی لحاظ سے کیسے دیکھا جائے۔ یعنی تاریخ میں جو بڑے واقعات ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو ان واقعات کو یاد بھی کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو ان کا آپ کوئی دن بھی مقرر کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس پہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ مذہبی افتراق کی بنیاد بن جائیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو اس سے بھی زیادہ دلخراش ہے جتنا دلخراش وہ مظلومانہ شہادت کا واقعہ۔